بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تہجد کی عادت کیسے بنائیں؟ 8 قیمتی مشورے۔ تہجد بہت پیاری عبادت ہے، اس کی صدا اللہ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ یہ نماز ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، صرف اللہ کے پیارے بندے جو اللہ کی قربت چاہتے ہیں وہی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے اسے پڑھنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں رب ہوتا ہے اور اس کا بندہ۔ اس نماز کے لیے اٹھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے نیند قربان کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے نیند کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم تہجد کی نماز کی عادت بنا سکتے ہیں۔ سب سے ضروری بات ہے آپ یہ بات دل و دماغ میں تسلیم کر لیں، یہ سوچ لیں، اپنے دل کو بتا دیں کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور اپنے رب کے قریب ہونا ہے، اس سے اپنا شوق بنا لیں۔ اس کے بعد رات کو سوتے وقت دعائیں اور اذکار کر کے سوئیں۔ رات کو ارادہ کر کے سوئیں کہ اگر میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر نماز پڑھوں گی۔ سورہ ملک اور باقی اذکار شامل لازمی پڑھیں۔ رات کو سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے موبائل استعمال کرنا چھوڑ دیں، ورزش کریں، اپنے لان میں چکر لگائیں، خود کو تھکائیں، اس طرح آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ سونے سے 4 گھنٹے پہلے کم از کم کھانا کھا لیں تاکہ کھانا ہضم ہو جائے۔ سارے کام کم از کم سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے چھوڑ دیں۔ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے خوب پانی پئیں، جتنا ہو سکے پانی پینے کی عادت ڈالیں۔ ہلکا پھلکا کھانا کھا لیں، زیادہ ہیوی کھانے سے بچیں۔ الارم لگا کر خود سے عہد کریں کہ آپ پہلی بار پر اٹھ جائیں گے اور جیسے ہی الارم کی آواز آئے فوراً اٹھ جائیں۔ شیطان کو شکست دیں، سوچیں آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے۔ سونے سے پہلے دماغ کو بالکل سکون میں رکھیں، کوئی بھی فضول قسم کی سوچیں نہ آنے دیں۔ ذکر و اذکار کرتے کرتے نیند آ جانا خود بھی ایک افضل عمل ہے، اس لیے ذکر و اذکار کریں۔ پورا یقین رکھیں کہ اللہ پر کہ انشاءاللہ میں اٹھوں گی، شک نہ ہو اس بات پر کہ آپ کے ذہن میں۔ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ صبح اٹھ سکیں۔ شروع میں آپ کو یہ عادت بنانے میں وقت لگے گا، اس لیے پریشان نہ ہو، آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی۔ انشاءاللہ بس کوشش کرتے رہیں، آپ کی کوشش انشاءاللہ ایک دن رنگ لائے گی اور آپ بھی اللہ کے بہترین بندوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس کوشش کرتے رہیں، ہمت نہیں ہارنی۔ شیطان اور نفس آپ کے دشمن ہیں، انہیں دشمن جانیں، انہیں قابو کرنا ضروری ہے، ورنہ شیطان تو آپ کو گمراہ ہی کر کے چھوڑے گا۔ تہجد کی نماز کے بارے میں تمام معلومات جانیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ اب آپ کی سب الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ نماز تہجد کو ہی قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک ہوتا ہے۔ یہ نماز کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہوتی ہے۔ اس کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے، لیکن افضل ضرور ہے، کیونکہ آپ نیند قربان کر کے یہ ادا کریں گے تو کیا ہی اجر ہوگا۔ پھر سبحان اللہ، آپ عشاء کے بعد وتر ادا کریں اور اس کے بعد تہجد کے 2 نوافل پڑھ لیں۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ نہیں اٹھ سکیں گے، نماز تہجد آپ آدھی رات کو اٹھ کر یا پھر رات کی تہجد پہر پر پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، آخری پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی اذان سے پہلے کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 رکعتیں اور پھر وتر پڑھتے، پھر بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تو سب رکوع کا ارادہ ہوتا تو کھڑے ہو جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت سنت پڑھتے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا
تو آپ کے ماتھے کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ بیٹھ کر آدھا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا پورا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کر پورا ہی ثواب دے گا۔ سبحان اللہ! ہمیں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی چاہیے، نماز اگر کوئی شرعی اعذر بیماری نہ ہو۔ مسند احمد اور سنن درامی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے۔ جب تم وتر پڑھ لو، اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیا کرو، تاکہ رات کو اگر نہ اٹھ سکو تو اللہ تعالیٰ تہجد کے نوافل کا ثواب دے دے۔ اس نماز کا مقصد تلاوت قرآن ہے، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت پر زور دیں۔ اچھی طرح خشوع و خضوع سے تلفظ اور مخارج کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، جتنی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، البتہ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کی پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایک ایسا عمل ہے جو جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات پر بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ میرا مقصد دین پھیلانا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دین کے اس خوبصورت سفر میں آپ سب میرا ساتھ دیں۔ میرے چینل کو اپنی فیملی اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس سفر میں شامل ہو کر اپنی زندگیاں سنوار دیں۔ میرے چینل سے ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔